بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ہمیشہ کی طرح اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ چائے وغیرہ پی کر میں باہر آ گیا تھا۔ میری پوسٹنگ کچھ عرصہ پہلے ہی جوہر ٹاؤن میں ہوئی تھی۔ میں ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میرا کام بہت آسان تھا۔ بعض اوقات ان گلیوں میں موجود گھروں کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک پتہ جس پر میں مسلسل 3 روز سے خط آ رہے تھے، میں ان خطوں کو جمع کر رہا تھا۔ آج یہ 3 دن ختم ہو گئے تھے۔ یہ خط ایک عجیب سے نامعلوم پردیس سے آیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ شخص ایک ہی خط 3 مختلف دنوں میں کیوں بھیج رہا ہے۔ بہرحال میں آج تو زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ خط لے کر اپنے گھر سے نکل پڑا تھا۔ اب میں نے سوچا تھا کہ انہی خطوں کا پتہ ڈھونڈ کر بس یہی گھر تک پہنچا دوں گا تو بڑی بات ہوگی، کیونکہ 2 دن سے مسلسل میں یہ پتہ ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے مل نہیں رہا تھا۔ عموماً جوہر ٹاؤن جیسی سوسائٹیز میں گھروں کے باہر نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، تو گھر کا پتہ ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن آج مجھے یہ بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں جدھر بھی جاتا منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ یہ گھر کہیں بھی مل نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اسی گلی کا پتہ ڈھونڈوں گا اور اس کے بعد کوئی کام کروں گا۔ خیر پوچھتا پاچھتا میں اس گلی تک پہنچا۔ یہ ایک بہت ہی تنگ گلی تھی۔ خط کے اوپر گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس آدمی کا نام بھی لکھا تھا جس کے نام پر خط آیا تھا۔ اس کا نام حفیظ تھا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تھا کہ یہاں حفیظ ولد حنیف نامی کوئی آدمی رہتا ہے۔ لوگ اس شخص کے بارے میں بتاتے ہوئے بڑے ہی عجیب سے تاثر سے کام لیتے تھے، تو مجھے عجیب نظر سے دیکھتا۔ کوئی پوچھتا کہ کیوں، اس سے کیا کام ہے؟ ان سے تو کوئی بھی ملتا جلتا بھی نہیں ہے۔ میں یہ ساری چیزیں سن کر حیران ہوا تھا، کیوں نہیں ملتا؟ آخر اس آدمی میں ایسی کیا بات ہے کہ محلے کے لوگ اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے؟ خیر ایک آدمی مجھے حنیف کے گھر تک لے آیا تھا۔ میں نے اس کے گھر کا دروازہ بجایا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ 2-3 دن دروازہ پیٹنے رہنے کے بعد مجھے اندر سے ایک ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ اس گھر میں کیا کوئی بہت ہی عجیب بات ہو رہی ہے۔ محلے والوں کے تاثرات ٹھیک ہی تھے۔ اس محلے کا یہ آدمی کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ آپ کے نام پر ایک خط آیا ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے کسی سے میرے بارے میں پوچھا تو نہیں؟ میں نے جان بوجھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں جناب، میں آپ کے بارے میں کیوں کسی سے پوچھتا؟ تو پھر میرا گھر کیسے ملا؟ ارے بھائی، میں کافی عرصے سے اسی جگہ پر کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس کا گھر کہاں پر ہے۔ ویسے آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ میں نے مارے تجسس کے اس آدمی سے سوال کیا تو اس نے کھٹاک سے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا اور وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے گھر سے چیخوں کی آواز سن کر مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، لیکن میں خاموش ہو گیا تھا۔ اتنے میں وہاں ایک دودھ والا آیا۔ وہ بھی اسی دروازے کو بجانے لگا، کہنے لگا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا اس شخص سے ملنا کوئی گناہ ہے؟ ہر کوئی ایسے ہی چہرے کے تاثرات کیوں دے رہا ہے؟ میری بات پر وہ دودھ والے نے ناگواری سے اس گھر کو دیکھا اور بولا، بس اس گھر کے مکین ہیں ہی ایسے، ان لوگوں سے کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ ارے بھائی، میں تو شروع سے ہی یہیں رہتا ہوں۔ ان لوگوں کے ابا بھی مجھ سے ہی دودھ لے کر جاتے تھے، پر یہ لوگ ایسے ہی بدکار نکلیں گے، ہم نے سوچا نہیں تھا۔ اوہو، ایسا بھی کیا ہوا؟ میں دلچسپی لینے لگا۔ میری عادت تھی، میں ہر معاملے میں اپنی ناک اڑا کر رکھتا تھا۔ مجھے دلچسپی معلوم ہونے لگی۔ وہ آدمی بھی باتونی معلوم ہوتا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور لڑکا باہر آیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، یہ حضرت ابھی تک یہیں ہیں؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، دودھ والے نے بڑے ہی تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ ویسے بھی تمہارے اس محلے میں تھوڑے ہی دن ہیں، بہتر ہوگا کہ تم یہ محلہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ دودھ والے کی بات سن کر وہ آدمی غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے بھی 2-4 ہمیں بھی سنا دی تھیں اور پھر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ تبھی ایک اور چیخ کی آواز آئی۔ میں یہ چیخ سن کر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ کون تھا جس کو اس نے اپنے گھر میں قید کر کے رکھا ہے، لیکن ظاہر ہے اب باہر سے ہو کر میں اتنی ساری معلومات تو لینے سے رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسی دودھ والے سے دوبارہ ملاقات کروں گا اور اس سے اس گھر کے بارے میں سب کچھ ضرور پوچھوں گا۔ اس دن میں نے دودھ والے سے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی دکان کا پتہ بتا دو۔ اس نے مجھے
ڈیری کا پتہ مختصراً سمجھایا اور پھر ہم لوگ اپنی اپنی راہ ہو لیے تھے۔ اگلے دن میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اتفاقاً وہی دودھ والا مجھے مسجد میں مل گیا تھا، کیونکہ یہ محلے کی ہی ایک بڑی مسجد تھی اور وہ بھی یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گیا، کہنے لگا آپ بڑے اچھے انسان ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا کہ میں بہت دن سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، دل میں اپنے ایک بات رکھی ہوئی تھی۔ میں محلے والوں کو بھی بہت بار کہہ چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے کام سے کام رکھ، اب بھلا محلے میں کچھ غلط ہو رہا ہو تو کیسے اپنے کام سے کام رکھوں؟ اس نے بڑی فکر مندی سے کہا کیونکہ محلے میں کیا غلط ہو رہا ہے؟ میں بھی اپنی تجسس والی عادت سے مجبور تھا، چلو آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ کھوکے پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، تمہیں ساری کہانی بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ضرور۔ میں وہاں بیٹھ گیا، نزدیک ہی ایک کھوکھا تھا، اس نے مجھ سے یہ بات بتانا شروع کی کہ یہ آج تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ کاکڑ صاحب ہمارے گھر سے دودھ لے کر جایا کرتے تھے، ان کی بیوی بھی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن وہ ان کی دوسری بیوی تھی کیونکہ ان کی پہلی بیوی سے جو اولاد تھی اسے پالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کاکڑ صاحب کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، تبھی وہ خالص دودھ ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے خالص دودھ ہی لے کر جاتے تھے۔ پھر ان کا چھوٹا بیٹا جو کہ 10-15 سال کا ہوا، اسے انہوں نے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ یہ بچہ بہت ہی آوارہ قسم کا تھا، جو یہاں پر بھی تھا تو کبھی اس کی کوئی اچھی حرکت دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ کاکڑ صاحب نے سوچا کہ یہاں رہ کر وہ بگڑ جائے گا، اسے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیتا ہوں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا بیٹا باہر جا کر اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے گا۔ خیر، انہوں نے اپنے بیٹے کو 60 لاکھ روپے کی خطیر رقم لگا کر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ پہل اس کی کافی شکایتیں آتی رہیں۔ کاکڑ صاحب اکثر آ کر مجھے اپنی بیوی کے حال احوال بتاتے کہ میری بیوی میرے سوتیلے بچوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو فون کرتا ہے لیکن وہ اس سے بات تک نہیں کرتی۔ میں حیران ہو جاتا تھا کہ کاکڑ صاحب کی بیوی اس قدر خوبصورت اور سمجھدار ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتی۔ خیر، کچھ عرصہ اور گزرا۔ کاکڑ صاحب کا بیٹا واپس پڑھ کر پاکستان آ گیا تھا، لیکن پڑھنے سے زیادہ وہ وہاں کی تہذیب سیکھ کر آیا تھا۔ اس کے تو رنگ ڈنگ ہی بدلے ہوئے تھے، اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس کی اپنی روایت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے اور کانوں میں بالیاں ہوتی۔ کاکڑ صاحب نے اسے باہر شریف بننے کے لیے بھیجا تھا، وہ تو اور بھی بدمعاش بن کر لوٹ آیا تھا۔ دودھ والا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، اتنے میں چائے والے نے آ کر ہماری پیالی میں گرما گرم چائے انڈیلی۔ دودھ والا چپ ہو گیا تھا، اس کا نام مشرق تھا۔ کہنے لگا کہ یہ بات صرف میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم ایک سمجھدار آدمی لگتے ہو۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ایک بہنوئی وکیل ہیں، اسی لیے بات کہہ رہا ہوں کہ شاید تم اس معاملے میں کچھ کر سکو، ورنہ خدا جانتا ہے مجھے دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ میں یہ باتیں سن کر بڑا حیران ہوا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کاکڑ صاحب کا بیٹا واپس آیا تو اس کے رنگ ڈنگ بدل گئے تھے۔ میں نے اسے بات یاد دلائی تھی، ہاں تو اس کے رنگ ڈنگ بدلے ہوئے تھے، لیکن ایک دن تو بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کاکڑ صاحب کے گھر میں اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اکثر کاکڑ صاحب آتے تو میری بیوی میرے بیٹے کی شکایت کرتے تھے، پر وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ کیا شکایت کرتے۔ ایک دن میں ان کے گھر دودھ دینے کے لیے چلا گیا تھا، کیونکہ آج کاکڑ صاحب خود نہیں آئے تھے۔ اکثر وہ مجھ سے گپ شپ کرنے خود ڈیرے پر آیا کرتے تھے، پر آج نہیں آئے تھے تو میں دودھ لے کر ان کے گھر چلا گیا کہ دیکھتا ہوں کہ باہر کیا ہے۔ کھڑا ہوا کہ ان کے گھر کے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ میں بڑا پریشان ہوا تھا، لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی گرما گرم لڑائی چل رہی ہے۔ کافی دیر یہ حالات دیکھنے کے بعد میں واپس جانے لگا کہ میرے کانوں میں ایک ایسی بات پڑی جس نے مجھے جانے سے روک دیا تھا۔ کاکڑ صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ میں اتنا پریشان ہوا تھا کہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ بتا نہیں سکتا۔ سچ پوچھو تو میں اس عورت کی بہت عزت کرتا تھا۔ کاکڑ صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے میرے بیٹے پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم کہہ رہی ہو کہ تم پر وہ غلط نظر رکھتا ہے، بھلا میرے خون میں ایسی ملاوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا امریکہ سے پڑھ کر ضرور آیا ہے، پر وہ ایک نیک ماں کی اولاد ہے، اور ماں باپ کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ تمہیں اسے بدچلن کہہ کر مجھے بدچلن کہا ہے۔ تم جانتی نہیں میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہوں،
تم نے ایسی بات منہ سے نکالی بھی کیسے؟ میں حیران تھا کہ کاکڑ صاحب کی بیوی نے ان کے بیٹے پر الزام لگایا تھا۔ یہ بات سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر مجھے بعد میں محلے والوں نے بتایا کہ کاکڑ صاحب کی بیوی بڑے عرصے سے ان سے یہ شکایت کر رہی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی بیٹیوں پر اچھی نظر نہیں رکھتا، اور یہ بھی کہ کاکڑ صاحب کی بیوی کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ کئی بار سوتے ہوئے انہوں نے اس کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا، دندناتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس شخص کی نیت اس کے چہرے پر عیاں رہی تھی۔ اس کی نیت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کاکڑ صاحب کی بیوی نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی کہ شوہر نے انہیں ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ گھر میں رہ گیا کاکڑ صاحب اور ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا، جس نے بھی سنا وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا تھا کہ کاکڑ صاحب نے اپنے بیٹے پر یقین کیا لیکن بیوی پر یقین نہ کیا، کہ اب ظاہر ہے کہ بات بھی ایسی تھی کہ کوئی بھی اپنے بیٹے پر اتنا بڑا الزام کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ کاکڑ صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میرا بیٹا جوان اور کم عمر لڑکیوں کو چھوڑ کر کیوں میری بیوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، جبکہ وہ رشتے میں اس کی ماں لگتی ہے۔ خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی، محلے میں ایک بار پھر سے سکون ہو گیا تھا، لیکن کاکڑ صاحب کے گھر میں سکون نہیں تھا۔ ایک دن وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کاکڑ صاحب کہنے لگے کہ مجھے اپنے بیٹے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات وہ میرے پاس بیٹھ کر رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ بولے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کی ماں کی باتیں صحیح تھیں، میری بیوی ٹھیک کہتی تھی، لگتا ہے کہ میں چونک گیا تھا۔ کاکڑ صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اس نے آپ کو بھی کوئی غلط اشارہ کیا ہے؟ آپ بتائیں، ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ میں نے جوش سے کہا تھا، نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اشوک، مجھے اپنے بچے بہت عزیز ہیں، لیکن میں اپنی بیٹیوں کے لیے خوفزدہ ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ ملے گا یا نہیں، اس بات پر پریشان ہوں۔ میں نے تبھی کاکڑ صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک وکیل بلائیں اور اپنی جائیداد کا آدھا حصہ اپنی بیٹیوں کے نام کر دیں۔ ویسے بھی آپ کا بیٹا تو ولایت سے پڑھ لکھ کر آیا ہے، اسے کوئی نہ کوئی اچھی نوکری مل ہی جائے گی، اور رہی بات آپ کی بیٹیوں کی، تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا، ان کے نام پر جائیداد نہ ہوئی تو ساری عمر رولتی رہیں گی۔ میری یہ بات سن کر کاکڑ صاحب خوش ہو گئے تھے، بولے کہ تم نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، میرا بیٹا باہر سے پڑھنے کی وجہ سے بہت عجیب قسم کا باغی ہو گیا ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی اچھا کام کرے گا، وہ تو اور باغی ہو گیا ہے، نماز کے تو بالکل بھی پاس نہیں جاتا۔ میں پریشان ہوں کہ اس کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد ہی میری بیٹیوں کا حصہ دے گا یا نہیں، اور میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ اپنی وصیت میں یہ لکھ لوں کہ میری دولت میرے دامادوں کو ملے گی۔ میں نے کہا یہ غلطی مت کیجیے گا کاکڑ صاحب، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے بہنوئی لالچ میں آ جائیں گے، جس کو بھی یہ پتہ چلے گا وہی آپ کی بیٹیوں سے شادی کرنے کے لیے خواہش کرے گا، ایسے میں آپ کو مخلص لوگوں کا ملنا ہرگز ناممکن ہے۔ یہ بات سن کر کاکڑ صاحب خاموش ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، اور یقین مانو میری طبیعت تو اتنی دل خرشتہ ہو گئی تھی، لگتا تھا کہ آج یا کل چل بسوں گا۔ میں کاکڑ صاحب کی یہ حالت دیکھ کر واقعہ ہی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں وکیل کا بتایا جس نے ان کو وصیت کی قانونی حیثیت اور باقی چیزیں سمجھا دی تھیں۔ کاکڑ صاحب نے اپنی دولت کا 50% حصہ اپنی 2 بیٹیوں کے نام کر دیا اور باقی کا 50% حصہ اپنے بیٹے کے نام کر دیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے بیٹے کو یہ بات اتنی بری لگے گی کہ وہ اس قدر گنہونے قدم پر اتر آئے گا۔ کچھ دن گزرے تھے، واقعی کاکڑ صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ اس دنیا سے چل بسے تھے۔ سب لوگ ان کے جنازے پر گئے تھے، مگر یہ بات مجھے سب سے زیادہ عجیب لگی تھی کہ وہ لڑکا کاکڑ صاحب کا بیٹا، جس کے چہرے پر غم کا ایک بھی نشان نہیں تھا، کہنے لگا مرتے تو سبھی ہیں، اس میں ماتم کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ اپنی بہنوں کو بہت بھی چپ کروا رہا تھا۔ میں اس کے رویے کو دیکھ کر حیران تھا، اور مجھے اب اس کی بہنوں پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکیاں بہت ہی شریف تھیں اور چھوٹا کاکڑ بہت ہی بدماش تھا۔ اس کے ساتھ رہنا تو کسی ہمت والی عورت کا کام تھا، جہاں ان بچوں کی ماں ان کے ساتھ نہیں ٹک سکی تو وہ بیچاریاں کیا کر سکتی تھی؟ بہرحال محلے والوں نے سوچا کہ اب کاکڑ کی وفات کے بعد بیٹے کا دل شاید نرم پڑ جائے گا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، لیکن وہی ہوا جو ہم نے سوچا تھا۔ ایک دن پتہ چلا کہ چھوٹے کاکڑ نے اپنی ایک بہن کے ساتھ شادی کر لی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس شادی میں کسی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ محلے میں نہ ہی کسی نے
بارات کو آتے جاتے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اور سلسلہ بھی ہوا تھا۔ جو بھی ہونا تھا وہ گھر کے اندر ہی ہوا تھا، نہ کسی نے دلہا دیکھا، نہ کسی نے بارات دیکھی۔ چھوٹا کاکڑ میں مشہور کر دیا تھا کہ اس کی بڑی بہن کی شادی ہو گئی ہے۔ ہم لوگ تو بڑے حیران تھے۔ محلے کی کچھ عورتوں اس کے گھر کو دلہن کو دیکھنے کے لیے گئی تھی اور کہا کہ ہم اس کے سسرال میں ناشتہ لے کر جاتے ہیں کیونکہ اس بیچاری کی ماں نہیں ہے۔ لیکن کاکڑ نے عجیب بات کی، بولا کہ میری بہن میرے گھر پر ہی رہے گی، اس کی شادی میں نے کر دی ہے، پر گرداماد ہوگا کیونکہ لڑکا ادھر ہی رہے گا۔ ہم نے پوچھا کہ گرداماد ہے؟ بولا ہاں گرداماد تو ہے، تو یہاں نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد آئے گا، کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا ہے۔ ہم لوگ چپ ہو گئے تھے۔ ان دنوں ایک شاطر اور بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے وکیل کا کاکڑ کے گھر آنا جانا تھا۔ ہم لوگ اسے دیکھتے تو اس بات کو بہت ہی مشکوک سمجھتے تھے، پر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کاکڑ اس قدر گر جائے گا۔ ایک دن میں دودھ دینے کے لیے کاکڑ کے گھر آیا کیونکہ وہ بھی دودھ مجھ سے ہی لیتا تھا۔ تبھی اس کے کمرے سے چیخ کی آواز آئی۔ مجھے پیچھے سے ایک لڑکی نے کہا تھا کہ ہمیں بچا لو، ہم لوگ بہت مصیبت میں ہیں۔ کاکڑ نے سنا اور دروازہ بند کیا اور جا کر اپنی بہن کو مارنے لگا۔ اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس نے چیختے ہوئے بات کہی جو میرے کانوں میں رہ گئی تھی۔ بولی کہ اپنی بہن سے نکاح کون کرتا ہے؟ تو جیسا بےغیرت کوئی نہیں دیکھا میں نے۔ یہ بات میرے کانوں میں پڑی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے سیدھا بھاگا، مسجد گیا، دو چار لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ بات سنائی، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ان میں سے کوئی بھی شخص نہیں بولا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ایک کہنے لگا تو بھی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ لڑکیاں کاکڑ کی بہنیں ہیں، وہ ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ولایت سے پڑھ لکھ کر آیا ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ محلے میں خبر رکھو کہ کون کیا کرتا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا یہ سب ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ کام امیر شہر کے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میاں پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو، ایک محلے میں برائی ہو رہی ہے، تم کیسے خاموش رہ سکتے ہو؟ بولا کہ میں نہیں جانتا اس معاملے میں کیا بولنا چاہیے، بس اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ باتیں نہ کرو، دودھ بیچتے ہو تو دودھ والے ہی رہو، وکیل مت بنو۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں کسی کو بھی یہ بات بتاؤں گا۔ میں حیران ہوں کہ مسجد کے امام صاحب بھی کچھ نہیں بولے تھے، جیسے انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر چپ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ضرور ہم اس معاملے میں اس لڑکی کی مدد کریں گے، اگر وہ اپنے گھر میں قید ہے اور اس طرح اس آدمی کے ظلم سہ رہی ہے جس نے صرف جائیداد کی خاطر ہیرا پھیری کر کے اسی سے شادی کی ہے۔ اب وہ جائیداد اپنے نام کرنا چاہتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی قدم تو کرنا ہی ہوگا۔ میں اور ارشد مل کر پولیس والے کے پاس گئے تھے۔ تھانے میں اتفاقاً ہمیں ایک اچھا آدمی مل گیا تھا۔ اس نے ہماری بات غور سے سنی، کہنے لگا کہ میں اس گھر پر ریڈ کروں گا۔ یہ جو تم بتا رہے ہو وہ قانون سے بالاتر باتیں ہیں، ان باتوں میں کسی کو بھی بخشش نہیں دی جاتی۔ ایسا ہو تو پھر محلے میں بھی کوئی برائی ہو تو پھر لوگ خاموش ہی رہیں گے۔ تم لوگوں کا شکریہ کہ تم لوگوں نے برائی کو نوٹ کیا۔ خیر اس آدمی نے اگلے ہی دن اپنے پولیس کی تفریق کے ساتھ اس گھر پر ریڈ کی، لڑکیوں کو بازیاب کروایا۔ لڑکی بیچاری کو ایک ہی کمرے میں باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ کاکڑ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ کاکڑ کے وکیل نے بتایا تھا کہ اس نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کروا دے۔ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ظاہر ہے کوئی تعلق تو نہیں رکھے گا، لیکن ایسا ہوگا تو جائیداد اس کے نام پر ہو جائے گی۔ کاکڑ کے وکیل نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس کی بہن کو ثبوتوں کے ذریعے اس کی ماں کی سوتیلی اولاد ثابت کرنا چاہ رہا تھا، جس سے کہ ان کا رشتہ جائز ہو جاتا اور پھر عدالت وہ جائیداد اس کے نام کر دیتی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی بیوی کی بیٹی سے شادی کی تھی اور وہ لڑکی اس کے باپ کی اولاد نہیں تھی۔ جب ماں بھی مختلف ہو، باپ بھی مختلف، تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ شادی وہ کر لیں۔ لیکن بہن بھائیوں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو بہن بھائی اب محرم ہی سمجھتے ہیں۔ کاکڑ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، وہ تو قانونی داؤ جانتا تھا، پر اس کی بہن یعنی اس کی سوتیلی بہن بہت پریشان ہوئی تھی۔ وہ لڑکا کاکڑ کو بھائی سمجھتی تھی اور نہ ہی اس کو اس رشتے کی باریکیوں کے بارے میں پتہ تھا۔ ویسے بھی یہ جرم نہ بھی ہو تو یہ جرم ضرور ہے۔ اس نے ایک لڑکی سے زبردستی نکاح کیا تھا اور اسے ہوس
بے جا میں رکھا ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا، کاکڑ کے پاس جو بھی دولت تھی وہ واپس اس کی بہنوں کو لوٹا دی گئی تھی، اور ہم لوگوں نے یعنی محلے والوں نے مل کر کاکڑ کی بہنوں کی شادی اچھے گرانے میں کر دی تھی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے